مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور، جب بندہ ہاتھ باندھ کے آیا نماز میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم اگر اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہ معاف فرما دے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے پیارے سے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے احکام نماز۔ ہم اس سلسلے کے اندر نماز کے متعلق بہت اہم اور ضروری مسائل سماعت کرتے ہیں۔ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل سلسلے کے اندر اول تاخر شامل رہیں گے، اور جو کچھ مسائل بیان کیے جائیں ان کو یاد رکھیں گے، ان پر عمل کریں گے، اور دوسرے اسلامی بھائیوں تک بھی اس سلسلے کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین کرام، اگر اسلام کا بغور مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ پورا اسلام دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ ہے دل و دماغ سے یقین کرنے کا حصہ، جس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں، اور یہی حصہ جو ہے دوسرے حصے کی قبولیت کے لیے بنیاد ہے۔ دوسرا حصہ ہے ہاتھ یا پاؤں وغیرہ سے جس کو انجام دیا جائے، جس کو بدن کے ذریعے انجام دیا جائے، اس کو کہتے ہیں اعمال۔ نمبر ایک عقیدہ اور نمبر دو عمل۔ تو جو پہلا حصہ ہے عقیدہ جو ہے، یہ دوسرے حصے کی قبولیت کے لیے بنیاد ہے، اور جو دوسرا حصہ ہے عمل ہے، اعمال صالحہ، یہ پہلے حصے کی دلیل ہیں۔ اگر کوئی شخص اعمال صالحہ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ اعمال صالحہ کے اندر پہلا عمل نماز ہے، اور کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد، شہادتین کا اقرار کرنے کے بعد، پہلا عمل حدیث پاک کے اندر نماز کو بیان کیا گیا ہے۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ قرآن مجید کے اندر ایک مقام پر اس کو ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی اس کو ایمان کہا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ کی شان نہیں کہ وہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، تمہارا ایمان اکارت کر دے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب قبلہ تبدیل ہوا۔ مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ کعبۃ المشرفہ کو قبلہ بنایا جائے اور کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ تو مسلمانوں پر یہ اعتراض کیا کہ جو مسلمان قبلے کی تبدیلی سے پہلے انتقال کر چکے اور وہ اپنی نمازوں کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کیا کرتے تھے، ان کی نمازوں کا کیا ہوا؟ ان کی نمازیں تو گویا برباد ہو گئی،
کیونکہ قبلہ کعبہ کو بنا دیا گیا ہے، مسلمانوں کو حکم ہوا ہے کہ وہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، تو وہ مسلمان جو پہلے ہی انتقال کر گئے، اس حکم الہی سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، نمازیں انہوں نے ادا کی، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ساری نمازیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی، ان کی نمازوں کا کیا ہوا؟ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر یہ سوال پیش کیا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تبارک و تعالی کی یہ شان نہیں کہ وہ تمہارا ایمان اکارت کر دے، ضائع کر دے۔ اس آیہ کریمہ کے اندر مفسرین فرماتے ہیں کہ ایمان سے مراد نماز ہے، کیونکہ جن مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، انہوں نے بھی اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نماز پڑھی، اور جنہوں نے اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، انہوں نے بھی اطاعت رسول کے اندر کعبہ کی طرف رخ کیا ہے۔ تو گویا کہ اصل الاصول اتباع رسول ہے، اور اسی کو بیان کیا گیا ہے قرآن کریم کے اندر، لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولِ، تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون رسول کی پیروی نہیں کرتا ہے۔ قبلے کی تبدیلی کا حکم ہوا، تو جنہوں نے رسول کی پیروی کے اندر اپنا رخ تبدیل کر لیا، کعبہ کی طرف رخ کر لیا، گویا کہ یہ سچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار ہیں اور اتباع کرنے والے ہیں، پہچان ہو گئی۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع ایک مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ناظرین کرام، ہم نے سنا کہ اس آیہ کریمہ کے اندر نماز کو ایمان کہا گیا ہے، اس سے نماز کی امپورٹنس معلوم ہوتی ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ اب آئیے آج کے اس سلسلے کے اندر ہم نماز کے کچھ مکروہات کو سنتے ہیں۔ پچھلے سلسلے کے اندر ہم نے ان چیزوں کو بیان کیا جن چیزوں کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اگر وہ کام نمازی کرے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ نماز کن باتوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے اور کن باتوں کی وجہ سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، مکروہ تنزیہی ہو جاتی ہے، مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے۔ اور الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ احکام نماز آپ تک یہی احکام دین پہنچانے کے لیے ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ سلسلے کے اندر اول تا آخر شرکت فرمائیں، اور ہو سکے تو یہ سلسلہ آگے پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھائیوں تک بھی نماز کے ضروری مسائل پہنچ سکیں۔ تو آئیے آج کے سلسلے میں ہم نماز کے مکروہات کے بارے میں سنتے ہیں۔ مکروہ دو قسم کا ہے، مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی۔ مکروہ تنزیہی کہ جس کام کو کرنا شریعت کو پسند نہیں، مگر اس حد تک نہیں کہ اس پر کوئی عذاب کی وعید ہو، یہ جو مکروہ تنزیہی ہے یہ سنت غیر موقدہ کے مقابل میں ہے، سنت غیر موقدہ کے مقابل کے اندر ہے۔ کوئی بھی ایسا عمل ہو جو مکروہ تنزیہی ہو وہ شریعت کے اندر پسندیدہ نہیں ہوتا، لہذا ہر ایسے کام سے بچنا چاہیے جس کو شریعت نے مکروہ تنزیہی کہا ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کسی مکروہ تنزیہی کا ارتکاب کرے، کوئی مکروہ کام کرے، تب بھی وہ شخص گنہگار نہیں ہوگا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہی فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مکروہ تنزیہی پر صغیرہ یا کبیرہ کوئی بھی گناہ نہیں ہے، اس سے بندہ کسی بھی قسم کی سزا کا مستحق نہیں ہوتا، نہ زیادہ کا نہ کم کا۔ یہی واضح حق ہے جس سے علیحدگی اختیار نہیں کی جا سکتی، اور معتمد علماء نے اس کی تصریح کی ہے۔
یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلمات خیر تھے جو بیان کیے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ مکروہ تنزیہی کو کرنے سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن مسلمان کو اس سے بچنا ضرور چاہیے۔ اب آئیے ہم سنتے ہیں کہ نماز کے اندر کون سی باتیں مکروہ تنزیہی ہیں۔ فقہاء کرام بیان کرتے ہیں کہ دوسرے کپڑے ہونے کے باوجود کام کاج کے لباس کے اندر نماز پڑھنا، وہ لباس جو کام کاج کے لیے مقرر کیا گیا ہے، بعض لوگ میکینک کا کام کرتے ہیں، پینٹ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے لیے کام کے لباس الگ رکھتے ہیں، جدا رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کام کے لباس کے اندر نماز ادا کرنا جبکہ دوسرا لباس موجود ہے، تو ایسا کرنا یہ مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح منہ کے اندر اگر کوئی چیز ہے اور اسی حالت کے اندر نماز پڑھنا، اگر اس چیز کی وجہ سے قرات نہیں ہو پا رہی ہے یا ایسے الفاظ نکل گئے کہ جو قرآن کریم میں سے نہیں ہیں، وہ کوئی عام گفتگو ہے، تو پھر تو نماز ہی فاسد ہو جائے گی، کیونکہ قرات کرنا یہ نماز کا فرض ہے۔ اگر منہ کے اندر کوئی ایسی چیز رکھ لی کہ جس سے قرات ہی نہیں ہو پا رہی ہے تو ظاہر ہے نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا کلام نکل گیا جو نماز کا کلام نہیں ہے، قرات قرآن بھی نہیں ہے، کچھ اور الفاظ نکل گئے، تو اس کے بارے میں بھی ہم نے پچھلے سلسلے کے اندر سماعت کیا کہ گفتگو کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز کے علاوہ کوئی اور کلام اگر کسی نے کیا تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ سستی سے ننگے سر نماز پڑھنا، ٹوپی موجود ہے لیکن ٹوپی پہننا بوجھ محسوس ہوتا ہے یا گرمی لگتی ہے، اس وجہ سے ٹوپی نہیں پہنتا، تو ایسا کرنا مکروہ تنزیہ ہے۔ اور اگر اس سے تحقیر نماز مقصود ہے، یعنی معاذ اللہ نماز کو گھٹیا سمجھتا ہے، نماز کو حقیر سمجھتا ہے کہ نماز کوئی ایسی کوئی شان و شوکت والی چیز نہیں ہے، کوئی عبادت ایسی نہیں ہے کہ اس کے لیے ٹوپی پہنا جائے، تو اگر نماز کی تحقیر مقصود ہے، نماز کو ہلکے میں لے رہا ہے، تب تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ کفر ہے۔ اس لیے نماز ادا کریں تو اسلامی بھائی ٹوپی پہن کر نماز ادا کریں، اور عورتوں کے لیے تو حکم ہے کہ وہ اپنے جسم کا پورا حصہ وہ چھپا کر نماز ادا کریں، سوائے منہ کی ٹکلی کے کہ اس کو نماز کے اندر ظاہر کریں۔ بہرحال نماز کے اندر اگر ٹوپی کسی نے پہنی اور ٹوپی رکوع کرتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے اگر ٹوپی گر جائے، تو چاہے عمامہ گر جائے، ٹوپی گر جائے، تو اٹھا لینا افضل ہے، جبکہ عمل کثیر کی ضرورت نہ پڑے۔ عمل کثیر کی وضاحت پچھلے سلسلے کے اندر بیان کی جا چکی ہے۔ عمل کثیر کہتے ہیں نماز کے اندر کوئی ایسا کام کرنا کہ دور سے دیکھنے والا اگر اس کام کو دیکھے تو وہ یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے۔ ایسا کام اگر نماز میں کیا جائے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر ٹوپی اٹھانے کے لیے اس کو عمل کثیر کی حاجت ہو، یعنی ٹوپی اٹھائے گا تو ایسا عمل کرنا پڑے گا کہ دور سے دیکھنے والا اس کام کو اگر دیکھے تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو پھر اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ لہذا عمل قلیل کے ساتھ اگر ٹوپی اٹھانا ممکن ہو تو اٹھا لی جائے، ورنہ ٹوپی نہ اٹھائی جائے۔ اگر بار بار اٹھانا پڑے تو چھوڑ دیں۔ اگر کوئی شخص ننگے سر نماز پڑھ رہا ہو اور اس کی ٹوپی گر پڑی ہو تو دوسرے شخص کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ اس کو ٹوپی پہنائے۔ کوئی ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے یا ٹوپی پہن کر نماز پڑھ رہا تھا لیکن اس کی ٹوپی گر گئی، تو فقہا فرماتے ہیں کہ دوسرا کوئی شخص اس کو ٹوپی نہ پہنائے، کہ اس سے اس کی نماز کے اندر خلل ہوگا۔ اسی طرح نماز کے اندر رکوع کیا جاتا ہے، سجدہ کیا جاتا ہے، اور رکوع اور سجدہ کے اندر حکم یہ ہے، سنت یہ ہے کہ 3 بار تسبیح پڑھی جائے۔ رکوع کی تسبیح ہو 3 بار پڑھی جائے، سجدے کی تسبیح ہو وہ بھی 3 بار پڑھی جائے۔ لیکن اگر بلا ضرورت کوئی 3 بار سے کم تسبیح پڑھتا ہے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر
اسی کو مرغ جیسی چونچ مارنا فرمایا گیا ہے کہ بعض نمازی وہ ہیں جو مرغ کی طرح چونچ مارتے ہیں، یعنی ایک سجدہ کیا اور فوراً اٹھ گئے اور پھر دوسرے سجدے میں چلے گئے اور ابھی 3 تسبیح مکمل نہیں کیے کہ پھر اٹھ گئے، تو یہ ایک طرح سے مرغ کی طرح چونچ مارنا ہے۔ اس لیے نماز کو سنت کے مطابق ادا کریں، صحیح طور پر ادا کریں، 3 تسبیح مکمل کریں۔ ہاں اگر وقت تنگ ہے، شارٹ ٹائم ہے، یا ٹرین نکل جانے کا خوف ہے، کوئی اور خطرہ ہے، کوئی اور ایمرجنسی ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، ایک بار تسبیح ادا کر لیں۔ اور اگر مقتدی 3 تسبیحات نہیں کہنے پایا تھا کہ امام نے سر اٹھا دیا، تو مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ امام کے ساتھ سر اٹھا دے، اگرچہ ابھی اس کی تسبیحات 3 مکمل نہیں ہوئی ہیں، لیکن امام رکوع سے اٹھ گیا ہے، امام سجدے سے اٹھ گیا ہے، اس کی ابھی تسبیحات 3 کمپلیٹ نہیں ہوئی ہیں، تو مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ امام کا ساتھ دے، امام کو فالو کرے، اگرچہ اس کی تسبیحات مکمل نہیں ہوئی ہیں مگر پھر بھی وہ امام کے ساتھ اٹھ جائے۔ سجدے کی حالت میں اگر پیشانی پر مٹی لگ گئی، گھاس لگ گئی، تو اس کو چھڑانا، صاف کرنا یہ مکروہ ہے، جبکہ اس کی وجہ سے نماز کے اندر کوئی خلل نہ آتا ہو، کوئی خلل نہیں آتا، تو اس کو صاف کرنا مکروہ تنزیہ ہے۔ اور اگر تکبر مقصود ہے کہ تکبر کے لیے یہ ہٹا رہا ہے کہ میری پیشانی پر یہ کیسے لگ گیا، تو یہ مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے۔ اور اگر تکلیف دہ ہو یا اس سے توجہ بڑھتی ہو، ڈسٹربنس ہوتا ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو چھڑا سکتے ہیں۔ اور نماز کے بعد اگر کوئی اس مٹی کو صاف کر لے، گھاس لگی ہے تو گھاس کو صاف کر لے، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ نماز کے بعد اگر صاف کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سجدے کے اندر ہاتھوں کی انگلیاں قبلے سے پھیر لینا یہ بھی مکروہ تنزیہ ہے۔ سجدے کے اندر ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھیں، اور اسی طرح نماز کے اندر ہاتھ کے اشارے سے، سر کے اشارے سے کسی کے سلام کا جواب دینا یہ مکروہ تنزیہ ہے۔ ہم نے نماز کے مفسدات کے اندر سنا، نماز کو توڑنے والی باتوں میں یہ بھی سنا کہ اگر کوئی زبان سے کسی کے سلام کا جواب دے حالت نماز میں، نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر سر کے اشارے سے جواب دے یا ہاتھ کے اشارے سے جواب دے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی، البتہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ نماز کے اندر جان بوجھ کر کھانسنا یہ بھی مکروہ تنزیہ ہے۔ اگر طبیعت کا تقاضا ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی عذر ہے، ضرورت ہے، اس لیے کھانس رہا ہے، آواز کو صاف کرنے کے لیے کھانستا ہے کہ تاکہ قرات درست ہو سکے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز کے اندر اگر ناک سے پانی بہا، نزلہ ہو گیا، زکام ہو گئی کسی کو، تو اس صورت کے اندر اگر ناک بہہ رہی ہے تو ناک کو صاف کر لینا، اس پانی کو پوچھ لینا، یہ بہتر ہے زمین پر گرنے دینے سے۔ زمین پر گرنے سے بہتر ہے کہ اس کو صاف کر لیا جائے، اور اگر مسجد میں نماز پڑھتا ہے تب تو ضروری ہے کہ اس کو صاف کر لیا جائے۔ سجدے کے اندر جاتے ہوئے حکم ہمیں یہ ہے کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھیں، اس کے بعد ہاتھوں کو رکھیں، لیکن اگر کوئی شخص اس کا الٹا کرتا ہے اور سجدے میں جاتے ہوئے سب سے پہلے زمین پر اپنے ہاتھوں کو ٹکاتا ہے، اس کے بعد اپنے گھٹنے زمین پر رکھتا ہے، تو یہ بھی نماز کے اندر مکروہ ہے۔ اور اسی طرح اڑتے ہوئے ہمیں حکم یہ ہے کہ پہلے ہاتھوں کو اٹھائیں، اس کے بعد ہمارے گھٹنوں کو اٹھائیں، اور اس طرح دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوں۔ لیکن یہاں بھی اگر کسی نے الٹا کیا، پہلے اپنے گھٹنے اٹھا لیے اور پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، تو بغیر مجبوری کے ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح آدمی کا رکوع کے اندر سر کو اونچا نیچا کرنا اور پیٹھ کی سیدھ میں اپنے سر کو نہ کرنا، بلکہ پیٹھ جس طرح ہے سر کو اس سے اونچا اٹھائے رکھنا یا نیچا کرنا، یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ نماز کے اندر اعوذ باللہ، بسم اللہ اور سورہ فاتحہ کے بعد آمین پڑھی جاتی ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو آہستہ سے کہنے کا حکم ہے۔ اگر کوئی نماز کے اندر بلند آواز سے اعوذ باللہ پڑھتا ہے یا بسم اللہ پڑھتا ہے یا بلند آواز سے آمین کہتا ہے تو یہ بھی نماز کے اندر مکروہ ہے۔
نماز کے اندر رکوع کی حالت میں ہمیں حکم ہے کہ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھیں. اگر کسی شخص نے اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر نہیں رکھا اور ایسے ہی ہاتھوں کو لٹکا دیا تو یہ بھی نماز کے اندر مکروہ ہے. نماز کے اندر دائیں بائیں جھومنا یہ مکروہ تنزیہی ہے. دائیں بائیں نہ جھومیں بلکہ ایک سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے رہیں. اور فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ آرام کے لیے داہنے پاؤں پر کبھی بائیں پاؤں پر زور دینا یہ سنت ہے. کبھی دائیں پاؤں پر زور دے دیا، کبھی بائیں پاؤں پر زور دے دیا، ایسا کرنا سنت ہے. اس کو شریعت کی اصطلاح کے اندر تراوح کہا جاتا ہے. لیکن اس میں خیال رہے کہ اگر دائیں پاؤں پر زور دیا جا رہا ہے تو بدن اس طرف نہ جھکے، جسم کا سارا حصہ اس جانب نہ جھکے، بلکہ آدمی سیدھا کھڑا رہے اور ہلکے ہلکے سیدھے پاؤں پر زور دے دے، پھر کچھ دیر کے بعد الٹے پاؤں پر زور دے. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مکمل ہی الٹے پاؤں کی طرف جھک جائے یا سیدھی طرف جھک جائے، الٹی طرف جھک جائے، اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ سیدھا کھڑا رہے اور ادائے سنت کے لیے کبھی سیدھے پاؤں پر زور ڈالے، کبھی الٹے پاؤں پر زور ڈالے. اسی طرح سجدے سے اٹھتے وقت پاؤں کو آگے پیچھے اٹھانا، کہ پہلے ایک پاؤں اٹھا لیا اس کے بعد دوسرا پاؤں اٹھایا، یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے. سجدے سے آپ اٹھیں تو دونوں پاؤں کو ایک ساتھ اٹھائیں اگر کوئی مجبوری نہیں ہے. اور اسی طرح سجدے کے لیے جاتے ہوئے سیدھی طرف زور دینا اور سجدے سے اٹھتے ہوئے الٹی جانب زور دینا یہ مستحب ہے. اس پر بھی عمل کیا جائے کہ سجدے میں جا رہے ہوں تو سیدھی طرف زور ڈالیں، سیدھے پاؤں پر زور ڈالیں، اور سجدے سے اٹھ رہے ہوں تو الٹے پاؤں پر زور ڈالیں. یہ مستحب ہے، انشاءاللہ اس کو کرنے سے ثواب بھی ملے گا. نماز کے اندر آنکھیں بند رکھنا کیسا؟ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے نماز ادا کرتے ہیں تو اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں اور پھر قرات کرتے ہیں، پھر دیگر ارکان ادا کرتے ہیں. تو یاد رہے کہ نماز کے اندر آنکھیں بند رکھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ ہے. لیکن اگر نماز کے اندر آنکھیں کھلی رکھنے سے کسی کی توجہ نہ رہتی ہو اور آنکھیں بند کر لینے سے اس کی توجہ برقرار رہتی ہو، خشوع برقرار رہتا ہو، تو پھر بند کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر اسے چاہیے کہ وہ آنکھیں بند کرے، بلکہ بہتر ہے اس کے لیے کہ توجہ حاصل رہے اور اپنی آنکھوں کو بند رکھے. اسی طرح نمازی کا جلتی ہوئی آگ کے سامنے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے. لیکن اگر سامنے چراغ جل رہا ہے، کوئی شمع روشن ہے، تو اس کے سامنے نماز پڑھنے سے کراہت نہیں ہے، کوئی مکروہ نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی آگ جل رہی ہے نمازی کے آگے، نمازی کا آگ کے سامنے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے. اسی طرح نمازی کے سامنے کوئی ایسی چیز ہے جس سے اس کی توجہ بڑھتی ہے، دھیان بھٹکتا ہے، کوئی ایسی چیز ہے، نقش و نگار ہے یا کوئی اور چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی توجہ وہاں جاتی ہے، نماز کی طرف توجہ نہیں رہتی، تو کسی ایسی چیز کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا بھی یہ مکروہ تنزیہی ہے. نمازی مسجد کے اندر حاضر ہوا، امام کو پایا کہ وہ رکوع کے اندر ہے. اب رکوع حاصل کرنے کے لیے، رکعت حاصل کرنے کے لیے نماز کے لیے دوڑ لگا دیتا ہے. فقہاء کرام فرماتے ہیں نماز کے لیے دوڑنا یہ مکروہ ہے. اور نماز کو اگر کسی ایسی جگہ ادا کیا جائے جو عام راستہ ہے، یا کوڑا کرکٹ ڈالنے کی کوئی جگہ ہے، یا گھوڑا باندھنے کی جگہ ہے، غسل خانہ ہے، اور جہاں اونٹ باندھے جاتے ہیں وہ جگہ ہیں، تو ایسی جگہوں پر نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے. نماز ہو جائے گی اگر جگہ پاک ہے، نماز بے شک ہو جائے گی، لیکن فقہاء کرام نے ایسی جگہوں پر نماز پڑھنے سے منع کیا ہے کہ جو کیٹل فارم ہو، گھوڑے باندھے جاتے ہوں، یا جو غسل خانہ ہو، یا عام راستہ ہو، آنا جانا لوگوں کا لگا رہتا ہے، لوگ وہاں سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں اس رستے سے، تو ایسے رستے پر نماز پڑھنا یہ شریعت نے مکروہ قرار دیا ہے، مکروہ تنزیہ ہے. اسی طرح نمازی کا ہاتھ سے بلا عذر مکھی یا مچھر اڑانا یہ بھی مکروہ ہے. اگر تکلیف ہے، پریشانی ہو رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے،
لیکن بلا وجہ ہاتھ سے مکھی یا مچھر اڑانا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ امام کا محراب کے اندر کھڑا ہونا، کہ محراب کے اندر امام مکمل طور پر محراب کے اندر چلا گیا، تو امام کو اکیلے محراب کے اندر کھڑا ہونا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر باہر کھڑا ہوا اور سجدہ محراب میں کیا، پاؤں باہر ہیں امام کے اور محراب کے اندر سجدہ کیا تو کوئی حرج نہیں ہے، یا امام اکیلا محراب میں نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ کچھ مقتدی بھی محراب کے اندر ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اگر مقتدیوں پر مسجد تنگ ہے، مقتدی زیادہ ہیں، نمازی زیادہ ہیں، جگہ کم ہے، تو اس صورت میں بھی امام کا محراب کے اندر چلے جانا اور مکمل اندر کھڑا ہونا یہ مکروہ نہیں ہے۔ لیکن جب ایسی ضرورت نہ ہو، کوئی ایسا عذر نہ ہو، تو بلا عذر امام کا محراب کے اندر کھڑا ہونا یہ مکروہ ہے۔ پاؤں کو باہر کر لے، باہر کھڑا ہو اور سجدہ پھر اگرچہ محراب کے اندر کرے، اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ کعبہ معظمہ یا مسجد کی چھت پر نماز ادا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ مسجد کی چھت پر نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے کہ اس میں تعظیم نہیں ہو پائے گی مسجد کی بے ادبی ہے۔ لیکن اگر مسجد ہے ہی 2 منزلہ، 2 فلور کی مسجد ہے اور اوپر والا جو فلور ہے وہ بھی باقاعدہ نماز کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ مسلمان یہاں بھی نماز ادا کریں، تو اس صورت کے اندر اوپر جا کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد کی چھت پر چڑھنا فقہا نے مکروہ لکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ضرورت نہ ہو تو نماز بھی اوپر جا کر پڑھنا مکروہ ہے، ضرورت نہیں ہے اور بلا وجہ مسجد کی چھت پر جا کر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ لیکن آگے فرماتے ہیں کہ جو مسجدیں 2 منزلہ بنائی جاتی ہیں، 2 فلور کی بنائی جاتی ہیں، وہ اس حکم سے الگ رہیں گی، کیونکہ ان کی تعمیر ہی اسی مقصد کے لیے ہوئی ہے کہ ان پر نماز پڑھی جائے، اوپر جا کر نماز پڑھی جائے، یعنی دوسری منزل بھی نماز ہی کے لیے بنائی گئی۔ تو اگر دوسری منزل نماز کے لیے بنائی گئی ہے تو اوپر جا کر دوسری منزل پر جا کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ مسجد کی چھت پر چڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح مسجد کے اندر اپنے لیے کوئی جگہ خاص کر لینا کہ میں آؤں تو میں یہیں بیٹھوں گا، میری اس جگہ دوسرا کوئی نہیں بیٹھ سکتا، تو مسجد کے اندر اس طرح اپنے لیے نماز کی کوئی جگہ خاص کر لینا کہ نماز میں یہیں پڑھوں گا، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اب آئیے ایک اہم مسئلہ سماعت کرتے ہیں۔ کئی نوجوان اور کئی ہمارے اسلامی بھائی ہاف آستین والی شرٹ پہنتے ہیں۔ اب ہاف آستین والی شرٹ یا قمیص پہن کر نماز پڑھنا کیسا؟ آئیے سنتے ہیں۔ آدھی آستین والی شرٹ یا قمیص پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے، جبکہ اس کے پاس دوسرے کپڑے موجود ہیں۔ صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کے پاس کپڑے موجود ہیں، پوری آستین کے کپڑے موجود ہیں، تو ایسے شخص کا آدھی آستین والی قمیص پہن کر، آدھی آستین والی بنیان پہن کر نماز پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس کپڑے ہی نہیں ہیں، وہی کپڑا ہے یا سبھی کپڑے اسی طرح کے ہیں، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، پھر کراہت بھی نہیں ہے۔ اور قبلہ مفتی وقار الدین قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ جو شخص ہاف آستین ٹی شرٹ پہن کر دوسرے لوگوں کے سامنے جانا گوارا نہیں کرتا، یعنی ایسی قمیص پہن کر وہ دوسروں کے سامنے جانے میں شرم محسوس کرتا ہے، اس کو شرم آتی ہے، تو ایسا شخص اگر اللہ کی بارگاہ میں وہ ہاف آستین والی شرٹ پہن کر کھڑا ہوتا ہے تو ایسے شخص کے لیے اس ہاف آستین والی شرٹ میں نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ اور جو لوگ ایسا لباس پہن کر تمام لوگوں کے سامنے جانے میں کوئی برائی محسوس نہیں کرتے، ان کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی، تو ایسوں کی نماز مکروہ نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو یہ ہاف آستین والی شرٹ پہن کر لوگوں کے سامنے جانا نہیں چاہتا، نہیں جا سکتا، شرم لگتی ہے، اور پھر وہ ہاف آستین والی شرٹ پہن کر نماز پڑھتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے ہاف آستین والی شرٹ میں نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے۔
لیکن اگر کوئی ایسا نہیں ہے اور وہ بغیر کسی شرم کو محسوس کیے سب لوگوں کے سامنے وہ شرٹ پہن سکتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے نماز کے اندر ایسی قمیض پہننا مکروہ نہیں ہے۔ ناظرین کرام، ہم نے آج اپنے اس سلسلے کے اندر نماز کے کچھ مکروہات کو سیکھا کہ نماز کے اندر کیا کیا چیزیں مکروہ تنزیہی ہیں۔ انشاءاللہ آگے کے سلسلے میں ہم نماز کے مکروہات تحریمہ کو بھی بیان کریں گے کہ کن باتوں کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، یعنی نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ FGN چینل دیکھتے رہیں اور ہمارے اگلے سلسلے کا انتظار کریں، اور نماز کے یہ مسائل جو بیان کیے گئے ان کو خود بھی سیکھیں اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک بھی ان کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پابندی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، آ پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور، جب بندہ ہاتھ باندھ کے